بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی 130 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے یزیدی سلطنت پر ایک نظر۔ یزید کی سلطنت قریباً 4.25 سال رہی، اور اس کے دور حکومت میں مسلمانوں کو کوئی فتح و کامیابی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ امیر معاویہ کے 62 سالہ حکومت اور خلافت کے بعد اندرونی جھگڑوں اور بیرونی اقوام کی طرف سے غافل ہونے کا زمانہ شروع ہو گیا۔ یزید کے دامن پر سب سے بڑا داغ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے، جس نے اس کے اور دوسرے مصائب کو بھی نمایاں کر دیا۔ لیکن اسی کے ساتھ اگر ہمیں تحقیق حق منظور ہے تو سکون قلب کے ساتھ واقعات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ ان تمام مظالم اور ناشدنی برتاؤ کے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میدان کربلا میں ہوئے، اصل محرکات کیا تھے۔ تو دوستو، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مغیرہ بن شعبہ کی تحریک پر امیر معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنایا، ورنہ اس سے پہلے ان کو اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانے کی تمنا کریں۔ سب سے پہلے اس تجویز کو مغیرہ ہی نے کوفہ میں پروان چڑھایا، لیکن بنیادی طور پر یہ تجویز چونکہ خلافت راشدہ کی سنت کے خلاف اور اسلامی جمہوریت کے روح کے منافی تھی، اس لیے اسی وقت مدینہ منورہ میں اس کی مخالفت شروع ہوئی۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی شدت سے مخالفت کی۔ مروان نے جب اس مسئلہ کو مدینہ میں صاحب الرائے اور سنجیدہ حلقوں کے سامنے رکھا تو ہر طرف سے اس کی مخالفت شروع ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا کہ ہمارے لیے خلیفہ کے انتخاب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے طریقہ کے سوا اور کوئی طریقہ پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین نے انتخاب کا جو طریقہ اختیار کیا یہ سنت خلفائے راشدین نہیں، بلکہ یہ تو کیسر و کسری کا طریقہ ہے جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انتخاب مسلمانوں کی بہتری کے لیے نہیں ہے بلکہ بربادی کے لیے کیا گیا، کیونکہ اس طرح تو خلافت اسلامیہ کیسر و کسرے کی سلطنت سے مشابہ ہو جائے گی کہ باپ کے بعد بیٹا تخت نشین ہو۔ امیر معاویہ نے ان صاحبان بصیرت کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک کلوایا کہ آپ حضرات محض اس کو خلیفہ مان لیں، باقی ملک کا نظم و نسق، عہدیداروں کا تقرر، تبدیل اور دوسرے انتظام مملکت وہ سب آپ حضرت ہی کریں گے، آپ کے مشورے سے ہی ہوا کرے گا۔ لیکن اس پر بھی ان میں سے کوئی تیار نہیں ہوا۔ اس دور کے عوام کے جذبات اور یزید کے کریکٹر کا اندازہ اس سے کیجئے کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے اعمال کا نام ایک عام حکم جاری کیا کہ لوگوں سے یزید کی خوبیاں بیان کرو، اور اپنے اپنے علاقے کے بعض لوگوں کا ایک ایک وفد میرے پاس بھیجو کہ میں بیعت یزید سے متعلق لوگوں سے خود بھی گفتگو کروں۔ چنانچہ ہر صبح سے جو وفد آیا، امیر معاویہ نے ان سے الگ الگ بھی گفتگو کی، اور پھر سب کو ایک مجلس میں جمع کر کے ایک خفیہ خطبہ دیا جس میں خلفاء کے حقوق اور فرائض اور احکام کے اطاعت اور عوام کے فرائض بیان کر کے یزید کی شجاعت، سخاوت، عقل و تدبر اور انتظامی قابلیت کا تذکرہ کر کے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ یزید کی ولی عہدی پر بیعت کر لینی چاہیے۔ لیکن اس کے جواب میں مدینہ کے وفد کے ایک رکن محمد بن عمرو بن خرم نے کھڑے ہو کر کہا کہ امیر المومنین، آپ یزید کو خلیفہ تو بنا دیتے ہیں، لیکن ذرا ان پر بھی خیال فرما لیں کہ قیامت کے دن آپ کو اپنے اس فعل کو اللہ تعالیٰ کو جناب میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ محمد بن عمرو بن حرم کے ان الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ عوام بھی یزید کی خلافت سے خوش نہ تھے، اور اس کی خلافت کے جوئے کو اپنی گرد پر رکھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ خود آخر وقت میں امیر معاویہ کے سامنے یزید نے جس قسم کی سرکشی کا اظہار کیا تھا، اس سے بھی اس پر روشنی پڑتی ہے کہ وہ کہاں تک خلافت کا اہل تھا۔ شروع ماہ جب سن 60 میں حضرت امیر معاویہ بیمار ہوئے، اس بیماری میں جب انہیں یقین ہونے لگا کہ اب آخری وقت
قریب آ گیا ہے تو انہوں نے یزید کو بلوایا۔ یزید اس وقت دمشق سے باہر شکار میں یا کسی مہم پر گیا ہوا تھا۔ فوراً قاصد گیا اور یزید کو بلا کر لایا۔ یزید حاضر ہوا تو انہوں نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اے بیٹے، امیر کی وصیت کو توجہ سے سن اور میرے سوالوں کو جواب دے۔ اب اللہ تعالیٰ کا فرمان یعنی میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تو بتا کہ میرے بعد مسلمانوں سے کیسا سلوک کرے گا؟ یزید نے جواب دیا کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کروں گا۔ امیر معاویہ نے کہا کہ سنت صدیقی پر بھی عمل ہونا چاہیے کہ انہوں نے مرتد بن سے جنگ کی، مرتدین سے جنگ کی، اس حالت میں وفات پائی کہ امت ان سے خوش تھی۔ یزید نے کہا کہ نہیں، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کی کافی ہے۔ امیر معاویہ پھر کہا کہ اے بیٹے، سیرت عمر کی پیروی کر کہ انہوں نے شہروں کو آباد کیا، فوج کو قوی کیا اور مال غنیمت فوج پر تقسیم کیا۔ یزید نے کہا نہیں، صرف اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی پیروی کافی ہے۔ امیر معاویہ نے کہا اے بیٹے، سیرت عثمان غنی پر عمل ہونا کہ انہوں نے لوگوں کو زندگی میں فائدہ پہنچایا اور سخاوت کی۔ یزید نے کہا نہیں، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول میرے لیے کافی ہے۔ امیر معاویہ نے یہ سن کر فرمایا کہ اے بیٹے، تیری ان باتوں سے مجھ کو یقین ہو گیا کہ تو میری باتوں پر عمل درآمد نہیں کرے گا، بلکہ میری وصیت اور نصیحت کے خلاف ہی کام کرے گا۔ بہرحال مغیرہ بن شعبہ اور امیر معاویہ کی کوشش سے یزید عالم اسلامی کا خلیفہ ہوا۔ امیر معاویہ کا اپنی زندگی میں یزید کے لیے بیعت لینا ایک سخت غلطی تھی، اور یہ غلطی اس سے غالباً محبت پدری کی وجہ سے سرزد ہوئی، مگر مغیرہ بن شعبہ کی غلطی ان سے بھی بڑی ہے، کیونکہ امیر معاویہ کو یہ خیال مغیرہ بن شعبہ ہی کی تحریک پر پیدا ہوا تھا، لیکن یزید نے اس منصب کو حاصل کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو خلافت کا اہل ثابت نہیں کیا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ اس کے زمانے میں ایسے بزرگ موجود ہیں جو اپنی پاکیزہ سیرت، بلند اخلاق، عبادت اور ریاضت اور عملی زندگی اور قوت ایمانی کی وجہ سے آفتاب سمجھے جاتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی حکومت کا نظم و نسق ان بزرگوں کے مشورے سے چلاتا، اس نے خلافت کے اصل حاصل کرتے ہی اپنے ظلم اور استباحت کی چکی کو تیز کر دیا۔ اس نے مدینہ اور مکے میں اس وقت جتنے بزرگ موجود تھے، مثلا حضرت عبیداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بزرگوں کو بیعت لینے کے لیے وہاں کے عاملوں کے نام احکام جاری کیے کہ ان سب سے میرے لیے بیعت لی جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب اس کا یہ پیغام پہنچا تو امام علی مقام جیسی مقدس ہستی اس سے ہاتھ پر کیسے بیعت کر سکتی، کیونکہ اول تو اس کا انتخاب بھی غیر شرعی طریقہ پر ہوا تھا اور اس کی حکومت ایک غیر شرعی حکومت تھی۔ دوسری یہ کہ وہ اپنے اعمال و کردار کے اعتبار سے بھی اس قدر گرا ہوا تھا کہ وہ ہمیشہ واجب اور سیر و شکار میں مصروف رہتا تھا، ہمیشہ غلط کاموں میں مصروف رہتا تھا۔ خواجہ سروں کو اس نے اپنی خدمت گزاری پر مامور کیا ہوتا، رقص و سرور کی محفلوں میں وہ بے حجا شریک ہوتا تھا۔ یہ اس قسم کے بہت سے معیوب کام تھے اس کے، وہ کسی طرح بھی اس کے قابل نہیں تھا کہ اسے ایک منٹ کے لیے بھی مسلمانوں کا خلیفہ یا سردار تسلیم کر لیا جائے۔ تو ان حالات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کیسے خلیفہ تسلیم کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے تھے؟ یہ تھے وہ محرکات جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزیدی حکومت کے نظام باطل کے مخالفت کی اور ظلم اور استباح اور باطل حکومت کے خلاف آپ نے اپنے عمل سے ایک ایسی شمع روشن کی جس کی روشنی میں قیامت تک حق پرستوں کے قافلے آگے بڑھتے رہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف خطبوں میں بھی جو آپ نے میدان کربلا میں اور دوران سفر کربلا میں دیے تھے بیان فرمایا۔ مقام بیضا میں آپ نے حر کے ساتھیوں اور اپنے ہمراہیوں کے سامنے ایک خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، لوگوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے ایسے بادشاہ کو دیکھا جو ظالم ہے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرتا ہے، واللہ
اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، سنت رسول کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہے اور دیکھنے والوں کو اس پر اپنے عمل اور قول سے غیرت نہ آئی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ حق ہے کہ اس بادشاہ کی بجائے اسے دیکھنے والے کو جہنم میں داخل کر دے۔ تم اچھی طرح سمجھ لو کہ ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت قبول کر لیا اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دیا اور زمین پر فتنہ فساد پھیلا رکھا ہے، حدود الہی کو معطل کر دیا اور مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں۔ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور اس کے حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ اس لیے مجھے ان باتوں پر غیرت آنے کا زیادہ حق ہے۔ یہ تھے وہ اسباب جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو میدان کربلا میں لائے۔ آپ اور آپ کے اہل بیت اظہار کلمت الحق کرتے ہوئے ایک نظام باطل کے منانے کا صحیح میں شہید ہوئے۔ عام نقطہ نظر سے بھی یزید امیر معاویہ کا کوئی اچھا جانشین نہ تھا۔ اس کو مذہب اور روحانیت سے بہت کم ہی متعلق تھا۔ اس نے حکومت اور سیاست میں بھی کسی کی قابلیت کا اظہار نہیں کیا، اور اگر وہ کسی قابل ہوتا تو سب سے پہلے کوشش اور پوری ہمت اس کام میں صرف ہوتی کہ لوگ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے تنازعات کو بھول جائیں، لیکن اس نے اس طرح توجہ ہی کام کی، وہ اپنی ناقابلیت کے سبب کامیاب نہیں ہو سکا۔ یزید نے اپنی عملی زندگی کا جو نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس میں چونکہ فسق و فجور، خلاف احکام شرع اعمال بھی تھے، لہذا عام طور پر مسلمانوں کی مذہبی خصوصیات اور عملی زندگی کو نقصان پہنچا، اور ضعیف الایمان لوگ گناہ کے ارتکاب میں شاہی نمونہ دیکھ کر دلیر ہو گئے۔ یزید ہی کی بدنما نمونہ نے مسلمانوں کو گانے بجانے اور شراب پینے کی ترغیب دی، ورنہ اس سے پہلے عالم اسلام ان خرابیوں سے بالکل پاک تھا۔ یزید کے زمانے تک بھی حکومت اور خلافت میں وراثت کے اصول کو مسلمانوں نے تسلیم نہیں کیا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ امیر معاویہ کے بعد یزید کا خلیفہ ہو جانا ایک سخت غلطی ہے اور اسی غلطی کی اصلاح ہونی چاہیے۔ چنانچہ حسین بن نمیر اسی لیے عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ بنانے کی خواہش مند تھے، لیکن یزید کے بعد بتدریج اس وراثت کے خیال کو بنو امیہ کی کوششوں کے سبب تقویت پہنچے اور بالآخر اس رسم بدلنے میں ایسی جڑ پکڑی کہ آج تک مسلمانوں کو اس رست گاری کا حاصل نہ ہوئی۔ یزید کا پہلا نکاح ام الہاشم بنت عتبہ بن ربیعہ کے ساتھ ہوا تھا، جس سے دو بیٹے معاویہ اور خالد پیدا ہوئے۔ یزید کو خالد کے ساتھ زیادہ محبت تھی، لیکن معاویہ کو اس نے اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا۔ دوسرا نکاح اس کا ام الکلثوم بنت عبداللہ بنت عامر سے ہوا، جس کے بطن سے عبداللہ بن یزید پیدا ہوا، جو تیر اندازی کی قابلیت میں کمال اور شعور رکھتا تھا۔ ان کے علاوہ چند بیٹے یزید کی لونیوں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوئے تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔